سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کسی کو کوئی پیغام دیں، پیغام دینے کے طریقے ہوتے ہیں، ایک بہت ہی آہستہ پیغام جاتا ہے، ایک بہت فاسٹ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں ابھی بھی شاید رواج ہوگا، ایک خط بھیجا جاتا تھا ڈاک کے ذریعے سے، تو ایک ہفتے میں پہنچتا تھا، ایک تار ہوتا تھا۔ پھر آج کل کوریئر سروس آ گیا ہے کہ آپ صبح دیں گے، شاید 2 گھنٹے کے بعد اس کو وہ چیز مل جائے۔ یا جس طرح سواری، پہلے پیدل چلتے تھے لوگ، پھر مثلا ابھی بھی بسوں میں جاتے ہیں، کوئی ہوائی جہاز پہ جاتا ہے، جیسی سواری آپ لیں گے اتنی جلدی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ دعا کے لیے بھی یہ اصول بتایا کہ جو تم دعا کر رہے ہو، 5 آدمی ایک جیسی دعا کر رہے ہیں، لیکن پھر دعا کے طریقے کی وجہ سے کسی نے اپنی دعا بھیجی ہے پاکستان کے پوسٹل سروس کے ذریعے سے، ہو سکتا ہے 2 سال بعد پہنچے، اور کسی نے دعا بھیجی ہے کوریئر سروس کے ذریعے سے، ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر یہ دعا پہنچ جائے۔ تو دعا کا وہ طریقہ کیا ہے جس سے دعا کی سپیڈ فاسٹ ہوتی ہے؟ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ان وسیلوں کے ذریعے سے دعا مانگو جنہیں اللہ نے اس کائنات میں بھیجا اسی لیے ہے تاکہ وہ ہمارے اور آپ کے مسئلوں کو حل کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَقَالَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ آج کی رات جو تھوڑی دیر کے بعد شروع ہونے والی ہے، ماہ سیام یا ماہ رمضان کی دوسری شب جمعہ ہوگی، اور شب جمعہ تو سال میں جب کبھی بھی آ جائے اور آتی ہے۔ انگریزی سال میں 52 شب جمعہ ہوں گی، اسلامی سال میں تقریباً 50 کے قریب۔ ہر شب جمعہ کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ کا پیغام تو اور زیادہ اہم ہے، اور جس عنوان پر میں کل گفتگو شروع کر چکا تھا وہ بھی ابھی چل رہا ہے، اور وقت آج بہت کم رہ گیا ہے میرے پاس، تو ذرا جلدی کچھ باتیں ہوں گی۔ آپ حضرات بھی صرف سماعت فرمائیں گے، اور کسی قسم کا کوئی آپ کی طرف سے اپریسیشن یا واہ یا نعرہ یا درود کم از کم آج کی حد تک نہ ہو تو بہتر ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ شب جمعہ ماہ رمضان کی، اس کے بارے میں مروی یہی ہے، روایت میں یہی ہے، شاید مفاتیح الجنہ میں بھی یہ روایت ہے کہ ہر روزے کے افطار کے وقت اللہ 70,000 ایسے لوگوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، عقیدہ نہیں، جو اعمال اور کردار کی وجہ سے مستحق جہنم ہے، جہنم، انہیں ہر روزے کے افطار کے وقت اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم والی دعا کے اختتام میں بھی آپ خدا سے ایک ہی چیز تو مانگتے ہیں، فَقَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ۔ لیکن ہر شب جمعہ جو رمضان میں آتی ہیں، ہر شب جمعہ 4 ہیں یا 5، جتنی شب جمعہ بھی آئیں، تو ہر گھنٹے میں اللہ 70,000 ایسے لوگوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں آتش جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس وہ ایک حدیث آتی ہے جو روایتوں میں، کتابوں میں منقول ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول، ذرا سا میرا بیان آج فاسٹ ہوگا جو میرا نارمل طریقہ ہے، ایک دن اللہ کے رسول مسجد النبوی میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے کتابوں سے پڑھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہر گھنٹے میں، آج کی رات ہر گھنٹے میں ایسے گناہگار جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہیں وہ آتش جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک طرف۔ اب وہ حدیث کہ اللہ کے رسول ایک دن اپنے حجرے سے نکل کر اپنے ممبر کی جانب تشریف لا رہے ہیں، وہ تو روزانہ دن میں کئی بار پیغمبر اپنے حجرے سے ممبر کی جانب آتے ہیں، لیکن آج جو پیغمبر ممبر کی جانب تشریف لائے، ممبر کے قریب پہنچے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کر رک گئے۔ اس سے پہلے یہ کام طریقہ ہے، ممبر پہ آتے ہیں، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، اور اس کے بعد وہ جگہ جہاں خطیب بیٹھتا ہے جسے ہم لوگ اردو میں عرشہ ممبر کہتے ہیں، وہاں پہ پیغمبر تشریف رکھتے ہیں۔ ہر ایک کا یہی طریقہ ہے، لیکن آج پیغمبر پہلی سیڑھی پہ رکے، آسمان کی جانب دیکھا، کہا آمین آمین آمین، پھر پیغمبر اگلی سیڑھی پہ، دیکھیے سیکنڈوں کا کام ہے نا، دوسری سیڑھی پہ پہنچے، پھر رک گئے، 3 بار آسمان کی جانب دیکھ کے فرمایا آمین آمین آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آسمان کی جانب دیکھ کے فرمایا آمین آمین آمین، اور عرشہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب جو پیغمبر نے مجمع کو دیکھا تو ذرا سا بے چین پایا، مضطرب پایا، لوگ پہلو بدل رہے ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے؟
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آج ہم نے کیا عجیب ماجرا دیکھا، ممبر پر چڑھتے وقت ہر سیڑھی پر رک کر 3 مرتبہ آمین کہنا، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا جبرائیل بھی مسجد میں داخل ہوئے۔ اللہ آپ میں سے جس کو مکہ اور مدینے کی زیارات کا شرف دے چکا ہے وہ ایک لفظ سمجھ جائیں گے، اور جو اب تک نہیں گئے ہیں تو ہر مومن اور مومنہ کو اللہ مکہ، مدینہ، حج، عمرہ اور چہاردہ معصومین کی زیارت سے مشرف کرے۔ مدینے کی مسجد میں باب جبرائیل ایک دروازہ، اور جبرائیل ہمیشہ اسی دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آج تک اس کا نام یہی ہے باب جبرائیل، نمبر ہے اس کا 41 دروازے ہیں مسجد میں 40۔ تو خیر ادھر میں اپنے حجرے کے دروازے سے نکل کے مسجد میں آیا، ادھر جبرائیل مسجد میں داخل ہوئے، میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور جبرائیل نے ایک مرتبہ ایک دعا مانگی یا ایک پیغام دیا، کہا کہ ہرگز نہیں بخشا جائے گا، جہنم کا حقدار بنے گا وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ انتہائی بدبخت ہے، انتہائی بدقسمت ہے، انتہائی ملعون ہے، مختلف قسم کے الفاظ تھے۔ والدین کو پایا اور پھر بھی اس نے جنت کو حاصل نہ کیا۔ تو میں نے ایک مرتبہ اس دعا پر 3 بار آمین آمین کہا کہ ایسا شخص جو والدین کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے وہ حقدار ہے جہنم کا۔ میں دوسری سیڑھی پہ پہنچا، جبرائیل نے کہا اور نہیں بخشا جائے گا یا جہنمی ہوگا یا ملعون ہوگا وہ شخص جو پورا ماہ مبارک رمضان حاصل کرے اور آخر رمضان آ جائے پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے بھی 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین، اور جب میں تیسری سیڑھی پہ گیا تو اس وقت جبرائیل نے کہا کہ انتہائی بدقسمت ہے، ملعون ہے، نہیں بخشا جائے گا وہ شخص جو آپ کی حال کا نام سنے اور درود نہ بھیجے۔ تو میں نے 3 مرتبہ کہا آمین۔ اس کا جو درمیانی فقرہ ہے وہ میرا اچھا وہ درمیانی فقرہ ماہ مبارک رمضان کسی کو ملے، اور ایسا ماہ مبارک رمضان جس کی ہر افطار میں 70,000 جہنمی آزاد کیے جا رہے ہیں، اور جس کی آج جیسی رات شب جمعہ ہر گھنٹے میں 70,000 گناہگار آزاد کیے جا رہے ہیں، اور 4 شب جمعہ، 5 شب جمعہ، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے تو ہوتا یہ ہے کہ ماہ رمضان بھی ہمارے یہاں اکثر ایک روٹین کی عبادت بن کے رہ گئی ہے۔ روزہ رکھا، سحری کی، افطار کیا اور ختم ہو گیا۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ وہ قابل توجہ ہے، انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے حاصل کر لینا ہے۔ دیکھیں بہت لمبی بات ہے، میں آج نہیں کرنا چاہتا کیونکہ عموماً علماء کرام یہ پہلی رمضان یا دوسری رمضان کو بیان کرتے ہیں، میں تو اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ تو اس ماہ مبارک رمضان میں سب کچھ حاصل کرنا ہے، جس میں اپنی آزادی بھی حاصل کرنا ہے۔ کون سی آزادی؟ یا علیو، یا عظیمو، یا غفورو، یا رحیم انت رب العظیم الذی والی دعا کے آخر میں بے فقاکا رقبتی من النار، یہ تو سب سے اہم چیز ہے جو آپ کو رمضان میں حاصل کرنا ہے۔ اس اعتبار سے رمضان نے، یعنی کون سا اعتبار؟ یہ جو دعا میں ہے کہ جہنم سے آزادی، اس کے لیے اللہ نے ماہ رمضان میں ہمیں کورس بنا کے دیا۔ جیسے ڈاکٹر حضرات تجویز کرتے ہیں نا مریض کے لیے کہ یہ 3-4 دوائیں ہیں آپ کو، یہ آپ کو صبح دوپہر شام کھانا ہے، یہ خالی صبح کھانا ہے، یہ ہفتے میں 1 دن کھانا ہے۔ تو ماہ رمضان میں روزانہ کی دعا، روزانہ 5 مرتبہ، ہر نماز کے بعد کی دعا یا علیو یا عظیم، اس کے بعد پھر ماہ مبارک رمضان کی ایک بہت اہم دعا ہے دعائے افتتاح، جو روزانہ پڑھی جاتی، جس کے بارے میں شیخ عباس قمی نے بھی مفاتی میں لکھا ہے کہ یہ دعا خاص طور پر زمانے کے امام نے اپنی غیبت صغرا میں اپنے دوسرے نائب خاص عثمان ابن سعید کو دی تھی۔ دیکھیں تیسرے جو امام کے نائب ہیں حسین ابن رو، ان کا نام لے کر ہم 15 شعبان کو عریضہ دریا میں یا سمندر میں ڈالتے ہیں، وہ تیسرے نائب ہیں۔ ان سے جسٹ بیفور والے عثمان ابن سعید، ان کو یہ دعا امام نے دی تھی، اور کہا تھا کہ ہمارے شیعوں سے کہنا کہ ہمارے ظاہر ہونے تک ماہ رمضان کی ہر رات یہ دعا پڑھیں، دعائے افتتاح۔ جہاں اجتماعی طور پہ ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی وہاں اپنے گھر میں یہ دعا پڑھیں، سنیں۔ آج کل تو یوٹیوب اور یہ ساری سہولتیں اور موبائل فون، یہ دعا کو مس نہ کریں۔ اس کے بہت اہم پیغام ہیں، جن میں سے 2 پیغام میری ان مجالس کا موضوع بنیں گے۔ دونوں آج نہیں آ سکیں گے، آج صرف ایک آئے گا، لیکن اور بھی بہت اہم پیغام ہے۔ یہ کیا ہے؟ رمضان میں روزانہ۔ تو اب 2 باتیں ہوں۔ نمبر 1،
رمضان میں اگر ہم 30 دن مان لیں تو گویا 30 دن میں ہمیں 150 مرتبہ یا علی و یا عظیم کی دعا مانگنا، جس میں آخر میں ہے، بلکہ ایک ہی چیز ہے اس دعا میں، ایک ہی پیغام کہ اے خدا مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ اس کے بعد راتوں کو بیٹھ کر دعا افتتاح پڑھنا ہے، اس میں بھی یہی پیغام ہے۔ اور پھر آج شب جمعہ تو ہے، لیکن شب جمعہ تو آپ کو اس مہینے میں 4 ملیں گی، 5 ملیں گی، تاریخوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ پھر آج سے چاند کی وہ 3 راتیں شروع ہو رہی ہیں، شب 13، شب 14، شب 15، جو خاص دعائے مجیر کی راتیں۔ یہ بہت ہی اہم دعا جو اللہ کے رسول کو اس وقت خدا نے بطور تحفہ دی تھی جب پیغمبر خانہ خدا میں مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ خانہ کعبہ کائنات کی افضل ترین جگہوں میں سے ایک ہے، لیکن کیا پورے کعبہ کا ثواب اور فضیلت برابر ہے؟ نہیں، کعبہ کے کچھ حصوں کا ثواب کعبہ ہی کے دوسرے حصوں سے زیادہ۔ ثواب کے اعتبار سے ایک بحث آتی ہے علماء میں ہر جگہ کے بارے میں، مثلا کربلا کے بارے میں کہ قبے یعنی گنبد کے نیچے وہاں کی دعا زیادہ قبول ہے بجائے اس کے کہ گیلری میں کریں، وہاں کی دعا بھی قبول ہے، صحن میں پڑھیں وہاں کی دعا۔ تو اسی طرح کعبہ میں افضل ترین جگہ کیا ہے؟ حجر اسود۔ حجر اسود کے بعد افضل ترین جگہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اور یہ تو 2 جگہ ہیں، اس کے بیچ کی جگہ کون سی ہے؟ جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو وہیں پہ ظاہر ہوں گے، ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اور ہم اور آپ وہاں جا کے بیعت کریں گے۔ تو حجر اسود تو ہر آدمی جانتا ہے، حجر اسود اس کے برابر مقام ابراہیم ہے، وہاں رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں، اور مقام ابراہیم کی نماز پورے کعبہ میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز۔ تو حجر اسود ہے لیکن وہاں تو نماز ممکن ہی نہیں ہے، اتنا رش ہوتا ہے بوسہ دینے والوں کا۔ میں ذرا سا اسپیڈ سلو کر رہا ہوں کہ اگر میری بات ہی سمجھ میں نہ آئے مجمع کے تو فائدہ کیا ہے تقریر کرنے کا۔ مقام ابراہیم پہ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور 13ویں رات ہے، 12 گزر چکے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، 12 گزر چکی ہیں تاریخیں، 13ویں رات ہے، چاند فل مون۔ 14ویں رات کا چاند تو ہے لیکن 1 رات پہلے اور 1 رات بعد تک، 3 راتیں مسلسل، یہ چاند کی راتیں۔ اس وقت جبرائیل یہ تحفہ لے کر آئے جو پیغمبر اسلام کو مقام ابراہیم پر خانہ کعبہ کے صحن میں دیوار کعبہ کے سامنے دیا گیا اور کہا یہ اپنی امت تک پہنچا دیجئے، دعائے مجیر۔ اور یہ دعا کیا؟ یہ بھی یہی دعا ہے جو شروع سے آج کی مجلس کا پیغام بنا، اجرنی من النار یا مجیر۔ اس میں 80 ٹائمز، 80 مرتبہ یہ جملہ اس میں دہرایا گیا ہے اللہ کے مختلف نام لے کر۔ اجرنی من النار، جہنم کی آگ، نار مانی جہنم سے مجھے پناہ دے، یا مجیر، اے ہر ایک کو پناہ دینے والے۔ تو اب یہ 3 راتیں جو آ گئی ماہ رمضان کی، یہ 3 راتوں میں جہنم سے بچنے کی دعا اور بڑھ گئی، 80 مرتبہ روزانہ تینوں۔ اور پھر شب قدر میں تو آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہوں گے 19، 20، 19، 21 اور 23 کو، اس کے اندر 1000 مرتبہ وہ آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وہ بھی وہی ہے کہ جہنم سے آزاد کر دے۔ تو یہ ماہ رمضان کا اہم ترین پیغام یہ۔ لیکن اس میں 2 چیزیں ہوں، ابھی تک جو میرا موضوع چلا دعا کے ذریعے، پھر عمل کے ذریعے بھی، کیونکہ کوئی دعا قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ آپ عمل نہ کریں۔ اور وہ بات کی بات ہے، وہ آج کی بات نہیں ہے، بات بہت پھیل جائے گی، لیکن اتنا ہر ایک کو پتا کہ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ صحت یابی کی دعا مانگ رہے ہیں، دعائے مچلول پڑھ رہے ہیں، کتنی اہم دعا ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کے صحن میں عطا ہوئی ہے، لیکن وہ مولا نے عطا کی ہے اس بچے کو جس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی تھی اور مچلول ہو گیا تھا، مفلوج ہو گیا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا، مشہور واقعہ ہر ایک کو پتا ہے، وہ دعائے مچلول۔ لیکن آپ اگر دوا نہیں کھا رہے ہیں تو دعائے مچلول بھی آپ کو فائدہ تو نہیں پہنچائے گی نا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی محنت بھی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ، حضرت موسیٰ کی قوم میں آہستہ آہستہ وہ جذبہ آ گیا، جذبہ نہیں، وہ غلط عقیدہ آ گیا کہ جی وہ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، ہمیں خود کچھ نہیں کرنا، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم مومن کی کوالٹی ہے، ٹرسٹ آن اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کوئی کام نہ کرے، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے۔ بہت ساری الگ الگ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، سب کو جوڑ رہا ہوں، ابھی جوڑتا ہوں، پہلے یہ واقعہ سن لیجیے۔ حضرت موسیٰ کی قوم میں بھی یہ خیال آ گیا، اور خاص طور پر اس لیے آیا کہ جس طرح سے اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم سے نجات دلائی، قوم خود کچھ نہ کر سکی۔ وہ تو حضرت موسیٰ کے اگر معجزات نہ ہوتے، وہ دریا شگافتہ نہ ہو جاتا، اور پھر وہ من و سلوہ وغیرہ ان کو نہ ملتا، تو اب خیال آیا کہ ہر کام تو اللہ کرتا ہے تو اللہ ہی سے مانگو۔ موسیٰ کو یہ غلط فہمی دور کرنا۔ موسیٰ بیمار پڑے، اللہ بعض اوقات انبیاء اور ائمہ کو مصلحت کے تحت بھی بیماری دیتا ہے، وہ بیمار ہوگا۔
چوتھے امام کے حوالے سے تو آپ مجلسوں میں سنتے ہی ہیں، وہ بیمار، حضرت موسیٰ بیمار ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل کے جو طبیب ڈاکٹر تھے دوائیوں پہ دوائیاں لے کے آئے کہ یہ کھا لیجئے، یہ کھا لیجئے، یہ کھا لیجئے، یہ کھا لیجئے، ساری دوائیاں سرانے رکھی، اور قوم دیکھ رہی ہے روزانہ صبح شام اپنے نبی کے عیادت کو آتی، مزاج پرسی، دوائیاں رکھی، استعمال نہیں کر رہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ، اب یہ پوری روایت کو میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، کٹ شارٹ کر رہا ہوں، لیکن کچھ باتیں آپ سمجھ جائیے۔ اللہ اور موسیٰ کی بات ہے، وہ امت تک پہنچائی جا رہی۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ اتنی ساری دوائیں تمہیں استعمال نہیں کر رہے۔ موسیٰ نے کہا یا خدا میری بیماری بہت لمبی ہو گئی ہے، تم نے مجھے اب تک شفا نہیں دی۔ کہا کہ اے موسیٰ یہ دوائیں رکھی ہوئی تم نے کیوں استعمال نہیں کی؟ کہا اس لیے استعمال نہیں کی کہ مجھے تیرے اوپر بھروسہ ہے، شفا دینے والا تو ہے، تو ہی صحت دے گا، یہ دواؤں میں کیا خاصیت ہے؟ کہا لیکن یہ بتاؤ اے موسیٰ اس دوا میں شفا کی خاصیت پیدا کرنے والا کون ہے؟ میں نے تو اس دوا میں شفا کی خاصیت پیدا کی ہے نا، میں ہی تو ہوں۔ تو جب تک کہ یہ استعمال نہ کرو گے، دعا پڑھو یا قرآن پڑھو، تمہیں شفا نہیں ملے گی۔ یہ اصول خالی بیماری کا نہیں ہے، ہر مسئلے کا ہے۔ اب کچھ لوگ جو میری مجلسیں سنتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں سے میں آپ کو جس موضوع کی جانب کل لے جاؤں گا یا پرسوں، 2 دن کے بعد، ہم اور آپ سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ کون سی دعا ہم سے منگوائی جا رہی ہے کہ جہنم سے آزادی؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے ہیں کہ مولا امام زمانہ ظاہر ہو جائیے؟ مگر وہاں بھی وہی سوال ہے کہ دعا تو کر رہے ہو، کام آج تک کیا کیا ہے امام کے ظاہر ہونے کا؟ کوشش کیا کی ہے تم نے آج تک امام کے ظاہر ہونے کی؟ بیماری دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوا استعمال نہیں کرو گے، رزق تمہیں نہیں مل سکتا جب تک کہ نوکری کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرو گے، اور یہاں پہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں بس ہم کہیں گے مولا ظاہر ہو جائیے اور ہم خود کچھ نہیں کریں گے ظاہر ہوں گے؟ نہیں، یہ اصول وہاں بھی چلے گا لیکن آج نہیں، اس کی مزید تشریح بعد میں۔ تو یہ دعا کا اہم ترین مسئلہ۔ اب آئیے اصل عنوان، دعا۔ ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین دعا تو ہے جہنم سے آزادی، لیکن خالی یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے اپنے سارے زندگی بھر کے مسئلے۔ شب قدر میں آپ کو کیا بتایا جاتا کہ یہ اس ایک رات کو جو جاگ گیا وہ پورا سال آرام سے سوئے گا، اور جو اس ایک رات کو سو گیا اس نے کھو دیا، وہ پورا سال پریشانیوں میں رہے گا۔ یہ آپ شب قدر کے بارے میں سنتے ہیں نا، یہ رمضان کے پورے مہینے کی دعاؤں کا مسئلہ، دعا اور بہت اہم اس کا ربط ہے رمضان سے۔ وہ ربط سمجھانے کا آج موقع نہیں ہے، ورنہ حضرت خدیجہ کا ذکر رہا جا رہا۔ تو دعا کے لیے ایک اصول ہے کہ اللہ سے مانگو، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جتنا خود کوشش کر سکتے ہو کوشش کرو۔ اب جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو دعا جو ہے نا، سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کسی کو کوئی پیغام دیں، پیغام دینے کے طریقے ہوتے ہیں، ایک بہت ہی آہستہ پیغام جاتا ہے، ایک بہت فاسٹ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں ابھی بھی شاید رواج ہوگا، ایک خط بھیجا جاتا تھا ڈاک کے ذریعے سے، تو 1 ہفتے میں پہنچتا تھا، ایک تار ہوتا تھا۔ پھر آج کل کوریئر سروس آ گیا ہے کہ آپ صبح دیں گے، شاید 2 گھنٹے کے بعد اس کو وہ چیز مل جائے۔ یا جس طرح سواری پہلے پیدل چلتے تھے لوگ، پھر مثلا ابھی بھی بسوں میں جاتے ہیں، کوئی ہوائی جہاز پہ جاتا ہے، جیسی سواری آپ لیں گے اتنی جلدی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ دعا کے لیے بھی یہ اصول بتایا کہ جو تم دعا کر رہے ہو، 5 آدمی ایک جیسی دعا کر رہے ہیں، لیکن پھر دعا کے طریقے کی وجہ سے کسی نے اپنی دعا بھیجی ہے پاکستان کے پوسٹل سروس کے ذریعے سے، ہو سکتا ہے 2 سال بعد پہنچے، اور کسی نے دعا بھیجی ہے کوریئر سروس کے ذریعے سے، ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر یہ دعا پہنچ جائے۔ تو دعا کا وہ طریقہ کیا ہے جس سے دعا کی سپیڈ فاسٹ ہوتی ہے؟ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ان وسیلوں کے ذریعے سے دعا مانگو جنہیں اللہ نے اس کائنات میں بھیجا اسی لیے ہے تاکہ وہ ہمارے اور آپ کے مسئلوں کو حل کر سکے۔ ان کے ذریعے سے دعا مانگو، ان کو چھوڑ کے دعا نہ مانگو۔ اور ان وسیلوں میں 4 معصومین ہر ایک کو یہ معلوم ہے، لیکن آقا ابوالحسن اصفہانی جیسے عظیم مرجع کا جملہ، دل تو چاہتا ہے کہ ہر بات میں پہلے تھوڑی وضاحت کروں، وقت کم ہے، لیکن بس سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے بہت ہی اہم مراجع میں سے ایک، 1945 میں انتقال ہوا، یعنی ابھی 80 سال بھی نہیں ہوئے۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے اولاد کے لیے، کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو چھوڑی۔ اس میں ایک جملہ ان کا یہ آیا کہ ہمیں 4 معصومین جیسی اتنی عظیم شخصیتیں مل گئیں کہ جیسے یہ سورج جو چمکتا ہے نا تو آسمان پر اس وقت بھی ستارے ہوتے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتے سورج کی روشنی کی وجہ سے، ورنہ وہ خود اپنی جگہ سب روشن ہے سورج کی وجہ سے۔ اہل بیت ہم کو اس طرح مل گئے کہ بعض اور بہت اہم شخصیتیں جو اہل بیت کی عظمت کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے ذرا سی اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ خود اپنی جگہ پہ انتہائی باعظمت ہے، جیسے جناب عباس کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہے۔
جناب عباس کی شخصیت تو پھر بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ اہل بیت اطہار کا وسیلہ اپنی جگہ ہے، لیکن باب الحوائج عباس علمدار ہی کا لقب ہے، یا ساتویں امام کا یا عباس کا ہے، لیکن کچھ اور شخصیتیں، اور ان میں ایک اہم ترین شخصیت جناب خدیجہ طاہرہ کی ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ بعض ہمارے عظیم علماء، آغا بزرگ شیرازی کا واقعہ ہے، وہ تمباکو والے عالم، میں علماء کے حالات بھی بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اس لیے میری زبان پہ کسی بڑے مرجع کا نام آتا ہے تو مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ، جس وقت سامرہ میں طاعون پھیلا تھا اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا نا، جو کووڈ میں کئی علماء نے یہ واقعہ نقل کیا، اگرچہ وہ ان کے ساتھی اور ان کا مل کے واقعہ ہے کہ دیکھو جب کوئی اتنا بڑا مسئلہ پیش آ جائے تو تم زیارت عاشورہ پڑھو اور اس کے بعد امام زمانہ سے کہو کہ مولا میں آپ کو آپ کی ماں نرجس خاتون کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ زیارت میں نے ان کو ہدیہ کی ہے اور آپ میرے اس مسئلے کو حل کریں۔ ہر غیرت مند بیٹا ماں کا نام سن کے تڑپ اٹھتا ہے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور سامرہ کے مومنین کا وہ مسئلہ حل ہوا۔ واقعہ مشہور ہے، میں وہ واقعے کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں جملے کی طرف جا رہا ہوں کہ ہر غیرت مند بیٹا اپنی ماں کا نام سن کے تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ خدیجہ طاہرہ تمام ائمہ کی ماں ہیں، ام المومنین تو ہیں، ام المومنات تو ہیں، لیکن جناب خدیجہ طاہرہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اولاد میں یہ سارے امام ہوئے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ طاہرہ کا واسطہ دیں اور کسی بھی امام کو پکار کر کہیں کہ مولا آپ کو آپ کی دادی خدیجہ کبریٰ کا واسطہ ہے، آپ کربلا کے خطبات میں دیکھیں گے کئی جگہ پہ فخر کیا گیا، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں، کہ یہ وہ نام ہے جس سے اللہ کائنات کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی دلیل میری سن لیجئے، وہ میں اگرچہ جناب عباس کی مجلس میں پڑھتا ہوں لیکن بالکل وہی دلیل جناب خدیجہ کے لیے بھی ہے۔ جناب عباس کا مشہور لقب ہے باب الحوائج، ساری حاجتیں وہاں پوری ہوتی ہیں۔ اس لقب میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے، جو میری تقریر کا پہلا حصہ تھا، جہنم کی آگ سے آزادی، جو پہلا حصہ تھا نا، وہ اس کے اندر بھی آ رہا ہے پیغام، لیکن میں اس وقت پہلے حصے کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اسی کو مکمل کرتا ہوں۔ باب الحوائج، ہر حاجت پوری ہوتی۔ یہ لقب ویسے تو ساتویں امام کا ہے، ہر ایک کو معلوم، لیکن پھر جناب عباس کا، یہ دو کا طے شدہ ہے۔ پھر کچھ لوگ جناب علی اصغر کا نام بھی لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اندر سید محمد جو سامرہ کے راستے میں بلد میں ہیں، لیکن حضرت عباس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہ باب الحوائج، اس کی ایک وجہ جو علماء نے لکھی وہ یہ کہ یہ باب الحوائج کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ سنی، وہ یہ کہ عباس اس کا نام جس کی اپنی ایک حاجت تھی زندگی بھر۔ عباس کی بھی اپنی ایک حاجت تھی، صرف ایک ہی حاجت تھی، زندگی بھر تھی۔ جب سے عباس نے ہوش سنبھالا ہے، شہادت تک عباس کی ایک ہی حاجت تھی، اور وہ کیا تھی کہ وہ وقت آ جائے جس کے لیے میرے بابا نے مجھے اللہ سے مانگا ہے اور میں اپنے بابا کی وہ تمنا پوری کروں۔ کیونکہ عباس، اب یہ میں جناب عباس کے اس علم اور منزلت کے حوالے سے بات نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نعوذ باللہ، ذرا سی یہ توہین والی بات سن لیجئے۔ جناب عباس فرض کیجئے ایک عام بچے، لیکن وہ ایک عام بچہ ہے، بچپنے سے سنتا چلا آ رہا کہ تمہارے بابا نے جب تمہاری ماں سے شادی کی تھی تو یہ کہہ کے شادی کی تھی کہ مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جو میری بہادری کا وارث و جانشین۔ بچپنے سے سن رہے ہیں، خاندان میں جب بہت چھوٹے تھے، پھوپھی کی گود میں ہیں کہ بہنوں کی گود میں ہیں کہ خالاؤں کی گود میں ہیں، وہاں بھی یہی جملہ سن رہے ہیں۔ ذرا بڑے ہوئے باہر نکلنے لگے، مسجد میں بابا کے اصحاب سے ملے، وہاں بھی یہی جملہ سن رہے ہیں۔ بڑے ہوئے مدرسے میں گئے، وہاں بھی یہی جملہ سن رہے ہیں، اور بڑے ہوئے جوانوں میں آئے، حتیٰ یہ کہ شب عاشور بھی یہ جملہ سنا۔ کب؟ جب آقا عباس کو بھیجا گیا جا کے عمر سعد سے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ مہلت تو کیا مانگی گئی، مہلت دی گئی، لیکن وہ تفصیلی باتیں۔ تو ساتھ میں حبیب ابن مظاہر کو بھی آقا حسین نے بھیجا تھا نا، اور شاید بریر حمدانی، تم بھی جاؤ، میرا جوان بھائی ایسا نہ ہو عمر سعد کوئی گستاخی کی بات کرے اور یہ برداشت نہ کر سکے، جلال میں آ جائے۔ بزرگ کو جانا ضروری ہے تاکہ عباس کے جلال کو روکے۔ خیر، جناب عباس جب واپس آ رہے تھے ایک رات کی مہلت لے کر، تو ہر ایک کو معلوم ہے کیا ہوا۔ وہ دونوں بزرگ حبیب اور بریر، جو دونوں مولا کے صحابی، دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بظاہر ان کا عباس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن عباس ہے، سمجھ گئے یہ مجھے سنایا جا رہا۔ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، بریر تمہیں یاد ہے نا وہ رات جب ہمارے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی؟
اور دوسرے صحابی بریر کہتے ہیں بھلا وہ بھی کوئی بھولنے والا وقت، اب تک میری آنکھوں کے سامنے منظر، اور اے حبیب یاد ہے اس وقت مولا خوشی کے عالم میں کیا کہتے تھے؟ کہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ شادی تو میں نے صرف اس لیے کی ہے تاکہ مجھے میرا ایک وارث و جانشین ملے جو تقریباً سمجھ لیے کربلا میں میرے کام آئے۔ اب دونوں بزرگ پرانی باتیں یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا جب دو بوڑھے بیٹھتے ہیں نا تو بہت پرانی باتیں چھیڑ دیتے ہیں کہ جوانوں کی تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں، مگر عباس سمجھئے ایک مرتبہ کیا کہا، اتشجعنی یا امی حبیب، اے چچا حبیب کیا آپ مجھے جوش دلانا چاہتے ہیں؟ یعنی سمجھ گئے کہ مجھے سنایا جا رہا ہے کہ عباس تمہیں تو کربلا ہی کے لیے میرے مولا نے مانگا تھا، تمہاری ماں سے شادی اس لیے کی گئی تھی تو شب آلاتی تھی شادی سے پہلے بھی، شہزادی حرم کہلاتی تھی شادی سے پہلے بھی۔ یہی تانا تو دیا گیا کہ سرداروں کو چھوڑ کر ایک یتیم سے شادی کر لی، تم نے ہماری ناک کٹا دی۔ یہ جملہ پاکستان میں کئی جگہوں پہ استعمال ہوتا کہ جی فلاں آدمی نے ہماری ناک کٹا دی، مکے کے کافروں کا جملہ۔ خدیجہ طاہرہ نے نہ اپنے منصب کا خیال کیا، نہ اپنے احترام کا خیال کیا، نہ اپنی دنیاوی عزت کا خیال کیا، نہ اپنی دولت کا خیال کیا، نہ اپنی اولاد کا خیال کیا۔ اے اللہ کے رسول آپ کے حکم پر ہر شے قربان۔ ان سارے جملوں کے پیچھے ایک ایک واقعہ بھی ہے، لیکن اس مجمع کے سامنے واقعات پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو معلوم ہے خدیجہ۔ تو خدا نے کہا خدیجہ تو نے میرے نام پہ ہر قربانی دی ہے، اب تیرے نام پر آنے والا شخص جو بھی مجھ سے مانگے گا نام خدیجہ لے گا، نام خدیجہ پہ اسے ہر دولت ملے گی۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سناؤں، آنکھوں دیکھا، سنایا نہیں، آنکھوں دیکھا، اور بہت ہی پرانا بھی نہیں، 15 سال 20 سال مکہ مکرمہ میں جہاں پہ حضرت خدیجہ کا گھر تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، شیعہ اور سنی، کہ خانہ کعبہ کے بعد مکے میں افضل ترین جگہ حضرت خدیجہ کا گھر۔ لیکن اب جب یہ حرم کا ایکسٹینشن ہوا، حرم مکہ کو پھیلایا گیا، صفا مروہ کی جانب یہ گھر تھا۔ جو لوگ جا چکے ہیں وہ گھر تو شاید بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو، لیکن رسول کی ولادت گاہ یا برتھ پلیس تو ابھی بھی موجود ہے نا، تو جو لوگ دیکھتے ہیں اس سے تھوڑا فاصلے پر یہ گھر تھا۔ جب میں پہلی دفعہ حج پر گیا تھا اس وقت تو باقاعدہ پراپر طریقے سے گھر بنا ہوا تھا، بند تھا لیکن تھا۔ تو پھر یہ کہ حرم چھوٹا پڑنے لگا، لوگوں کی آبادی، عمرہ اور حج کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو ادھر ساری بلڈنگیں اور مکانات توڑنا پڑے، صحن کو بڑا کرنا پڑا تاکہ لوگ آرام سے عبادت کر سکیں۔ اچھا اس وقت اس گھر کے اطراف میں مکے کا سونے کا گولڈ مارکیٹ، سوق و ذہب، جہاں سونا چاندی بکتا، اور معلوم ہے آپ کو سعودی عرب میں تو کلو کے حساب سے سونا دکانوں میں ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک یتیم 13 سال کا بچہ جو برما سے ہجرت کر کے آیا تھا، آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے جب برما میں مسلمانوں پہ زندگی تنگ ہوئی تھی تو کافی لوگ ہجرت کر کے گئے تھے اور سعودی عرب نے ان کو لیا تھا۔ 13 سال کا بچہ تھا، وہ ایک سونار کی دکان میں اس طرح کام کرتا تھا جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں فیکٹریوں میں، ورکشاپ میں، گیریجز میں وہ چھوٹے پانا تو اٹھانا، چھوٹے فلاں تو اٹھانا، وہ اس طرح کا کام کرتا، انتہائی غریب۔ اب جب وہ پوری مارکیٹ توڑی گئی، پوری مارکیٹ، تو جناب خدیجہ کا گھر جو تھا وہ بھی اس کے اندر ٹوٹ گیا اور کھد گیا۔ وہاں تو پھر کوئی نہیں جا رہا تھا، لیکن اس کی دکان جہاں پہ تھی نا اس کے نیچے بھی اس گھر کا کچھ حصہ تھا۔ جناب خدیجہ کا گھر پرانا تو بہت بڑا تھا۔ اب یہ جب دکان ٹوٹی تو ایک عجیب سی خوشبو وہاں سے نکلی جو اس بچے نے سونگھی، اور وہ یہ خوشبو سونگھی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ خوشبو کیا ہے۔ اس وقت اس کو پتا بھی نہیں تھا، 13 سال کا ایک برما سے آنے والا بچہ، یتیم بچے۔ لیکن بعد میں وہ دکان تو ٹوٹ گئی، جس کی دکان ٹوٹی اسے حکومت نے پھر مکے کے بالکل سامنے جو بڑے بڑے آج کل ٹاورز ہیں اس کے اندر جو دکانیں وہ ان کو دی، قبضہ نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کو اس کے بدلے میں، ایک کے بدلے میں 5 دکانیں ملی۔ وہاں چلے جائیے جو سونار کی دکان ہے بالکل سامنے، اب میں کیا یہ جملے کہوں اچھا نہیں لگ رہا، کہ بالکل سامنے جو ہلٹن ٹاور ہے اور جہاں پر بن داؤد سپر مارکیٹ اور KFC وغیرہ ہے، اس کے اندر جائیے 3 4 5 سونار کی دکانیں ایک لائن سے ملیں گی۔ یہ بچہ اس نے خالی خوشبو سونگھی، اس کو نہیں پتا، ختم ہو گئی بات۔ جب اس نے کسی سے ذکر کیا تو کسی بوڑھے آدمی سے کہ خوشبو مجھے وہاں آئی تھی، اس نے تڑپ کے کہا وہ تو حضرت خدیجہ کا گھر تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی جاتا اس برکت والی جگہ پہ۔ بات ختم ہو گئی۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے مالک نے اس کو بلایا، کہا میرے بیٹے سب بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کو یہ سوناری کا کام نہیں کرنا، اور انہیں میرے پیسے سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، میں تمہیں
یہ پوری دکان دے رہا ہوں. کون سی دکان؟ جس کے بدلے 5 دکانیں ملی. یہ 5 کی 5 دکانیں تمہارے لیے، اور جو میری ایک فیکٹری ہے جہاں یہ زیورات بنتے ہیں، یا کلو کے حساب سے سونا ہے، وہ سب تمہارا. اور اس کے بعد میرے سامنے کی بات ہے، یہ واقعہ جو ہے 1991-92 کا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک غریب بچہ، یتیم بچہ جو چھوٹے کا کام کرتا تھا، ادھر سے ادھر اوزار لے کے جاتا تھا، بیت خدیجہ سے جو خوشبو اس کی ناک میں آئی، اس کی برکت سے 1 مہینے کے اندر اندر وہ مالدار ترین افراد میں حلال اور جائز طریقے سے ہوا. خدیجہ طاہرہ کی برکتیں، خدیجہ طاہرہ کا وسیلہ، خدیجہ طاہرہ کے گھر میں قدم رکھنا، خدیجہ طاہرہ کے گھر پہ جا کے دعائیں مانگنا، آج بھی ایسے ایسے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں جن کو جناب خدیجہ کی عظمت و معرفت کا احساس بھی نہیں ہے. اس بچے کو کیا پتا تھا؟ ہم اور آپ تو صاحب معرفت ہیں. نام خدیجہ ہمارے یہاں دعاؤں میں آنا چاہیے، ہمارے اعمال میں آنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں صبح دوپہر شام اٹھتے بیٹھتے یہی لفظ کہیے، لیکن کبھی تو کوئی دعا جناب خدیجہ کے ذریعے سے، یا جناب خدیجہ کا واسطہ دے کر معصومین سے. جیسے ہمارے یہاں یہ تو ہے نا کہ معصومین کو ان کی دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ دیں، وہی جناب خدیجہ کا یہیں پہ. ابھی تک جو بات میں نے کہی ہے، میں اس کو مزید کل نہیں لے جانا چاہتا. جلدی سے، بہت جلدی سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے مسائل پہ آتا ہوں. ایک بات یہاں اور سن لیجیے. جناب خدیجہ کی جتنی قربانیاں آپ نے سنی، میں نے خود ہی آج عرض کیا نا کہ میں واقعات جناب خدیجہ کے واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ ایک واقعہ بھی میں نے وہ پڑھا جو میرے زمانے کا ہے، میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، لیکن باقی واقعات آپ کو معلوم کیا کیا قربانیاں دیں. پیغمبر پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے، بہت سینسیٹیو ایشو ہے اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے بے احتیاطی کا امکان ہے، تو میں بہت زیادہ کوشش کروں گا کہ تھوڑے گول مول الفاظ میں بات کروں تاکہ پیغام بھی پہنچ جائے اور کوئی ذرا سا مسئلہ بھی نہ کھڑا ہو. کہ پیغمبر نے مدینے میں خیبر کی فتح کے بعد فدق اپنی بیٹی کو دیا. اچھا، فدق، خیبر کی فتح ہر ایک کو پتا ہے، ہر مجمع میں. خیبر کی فتح سے پہلے مسلمان اتنے غریب تھے کہ مدینے والے کہتے تھے کہ ہم نے کبھی کھجور تک نہیں کھائی. مدینہ کھجور کا گڑھ ہے، کھجور کا مرکز ہے. مدینے کا کوئی آدمی کہے کہ ہم نے کھجور کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی خیبر سے پہلے. خیبر کے بعد کتنا مال غنیمت ملا ہر ایک کو معلوم. اس میں سے فدق دیا گیا شہزادی کو. وہ مال غنیمت نہیں تھا، وہ الگ سے پیغمبر کو ایک گفٹ دیا وہاں کے لوگوں نے. پیغمبر نے وہ گفٹ جناب خدیجہ جناب فاطمہ کو دیا. اب اعتراض ہوتا ہے کہ واقعہ غلط. دلیل کیا لاتے ہیں؟ دلیل یہ لاتے ہیں کہ کیا آپ رسول خدا کو بھی نیپوٹزم والا آدمی سمجھتے ہیں؟ اقربا پروری. کوئی چیز جیسے پاکستان میں کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی آدمی ہے تو وہ سب کچھ اپنے بھتیجے، بھانجے، گھر والے، کٹم، خاندان والوں کو دیتا. کیا اللہ کے رسول کو بھی آپ نے ایسا بنا دیا کہ ادھر مسلمانوں کے پاس پہلی دولت آئی تو اپنی بیٹی کو دے دی؟ باقی مسلمان ان کو خیبر کے مال غنیمت سے حصہ ملا. مال غنیمت مجاہدین کا حق ہے. جعفر طیار آئے تھے، 5 منٹ لیٹ آئے تھے. پیغمبر نے کہا تمہیں خیبر کے مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا کیونکہ تم جنگ ختم ہونے کے بعد آئے ہو. نماز جعفر طیار. تو اب یہ ہے کہ وہ تو مجاہدین کا تھا، مسلمانوں کو تو نہیں ملا. فدق یہ اپنی بیٹی کو دے دی. یہ تو پیغمبر پہ تہمت ہو گئی. اقربا پروری، خاندان کو پالنا. تو اب اس کے بہت سارے جواب ہیں، لیکن ایک جواب مجھ سے بھی سن لیجیے. اور وہ جواب یہ ہے کہ واقعاً یہ بات غلط. پیغمبر نے فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا. نہیں، یہ یوٹیوب والے تو غضب کرتے ہیں. یہاں سے کلپ میرا کاٹیں گے اور اس کے بعد یوٹیوب پہ چڑھا دیں گے کہ ایک شیعہ عالم نے اقرار کر لیا کہ فدق فاطمہ کا حق نہیں. اوہو، یہ آج کل تو کیا غضب ہو رہا ہے. پہلے جملہ تو سنو پورا. پیغمبر نے فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا، پیغمبر نے فدق خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کو دیا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق وہی سمجھے گا جس کے خون میں طہارت ہو، جس کا نسب پاک و پاکیزہ ہو، جو شریف و زادہ ہو، وہی سمجھے گا فرق. لیکن فرق پہلے سمجھا تو دوں، وہی فرق سمجھے گا. فرق کیا ہے؟ ایک آدمی بہت ہی غریب، بہت ہی پریشان ہے، بہت ہی مصیبت زدہ. اس وقت کسی دوسرے نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی ہر پریشانی دور کی. ذہنی پریشان ہے تو باتیں کر کے سکون پہنچایا، مالی پریشانی ہے تو دولت دے کے اسے. جتنے اس کے مسئلے تھے، جب وہ غربت میں تھا، جب وہ بہت بری حالت میں تھا، یہاں تک کہ اس کو پھر ترقی دلائی، تعلیم دلائی، وہ پڑھ لکھ کے ایک بہت ہی اچھے جاب پہ لگ گیا. اب اگر یہ شریف آدمی
تو جو اس کو پہلی تنخواہ ملے گی نا وہ سب سے پہلے لا کے اپنے اس محسن کے حوالے کرے گا کہ آج میں جہاں پہ پہنچا ہوں آپ کی وجہ سے پہنچا ہوں، اگر اس وقت آپ میری مدد نہ کرتے تو شاید میں یہاں تک نہ پہنچتا، یہ میری پہلی آمدنی جو ہے، یہ میری پہلی تنخواہ جو ہے، یہ تو میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ شریف آدمی ہے تو یہی کہے گا، خون میں طہارت ہے تو یہی کہے گا۔ اسلام 13 سال نہیں، 15 سال نہیں، 18 سال سے غریب تھا، بھوکا تھا، پریشان حال تھا۔ خدیجہ طاہرہ تھی جو ہر منزل پہ آگے بڑھ کے مدد کر رہی ہیں، مالی مدد بھی کر رہی ہیں، ہمدردی بھی کر رہی ہیں، سکون بھی پہنچا رہی ہے۔ آج اسلام کو پہلا تحفہ ملا ہے، اگر شرافت ہے اسلام کے خون میں، اسلام یہ تحفہ لے کر خانہ خدیجہ پہ جائے گا۔ آپ کا احسان ہے، ہم چکا تو نہیں سکتے، یہ پہلا تحفہ پیش کر رہے۔ اب خدیجہ نہیں ہے تو خدیجہ کی وارث و بیٹی تو ہے، ہم یہ خدیجہ کی بیٹی کو دے رہے ہیں خدیجہ کی طرف سے۔ تو صدق خدیجہ کو بیٹی کو دیا گیا، کیونکہ طہارت ہے اسلام میں، اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اسلام کسی کا احسان بدلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن اقرار کرتا ہے، اسلام مانتا ہے کہ اس نے اس وقت ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ پہلی تنخواہ آج ہمارے پاس آئی ہے، آج پہلی مرتبہ کوئی تحفہ آیا ہے، یہ تو خدیجہ طاہرہ کو دیا جائے گا۔ خدیجہ نہیں ہے تو خدیجہ کی وارث کو دیا جائے گا، خدیجہ کے بہاف پر، خدیجہ کی وجہ سے۔ تو یہ فاطمہ زہرا کو تحفہ اپنی ماں کی طرف سے ملا۔ اور اب آئیے وہ جملہ جو کل رات کے مصائب کا جملہ تھا اس کو مکمل کر۔ اور یہ فاطمہ وہ ہیں جو اس لیے بھی خدیجہ کی وارث ہیں کہ فاطمہ خدیجہ کی بیٹی تو ہیں، لیکن اس انداز سے ہر جگہ اس بیٹی نے ماں کی مدد کی ہے اور ماں کی حمایت کی۔ کل جو میں نے روایت پڑھی تھی کہ ماں کے ساتھ آئی ہیں، وہ اپنی جگہ۔ یہ بھی آپ نے روایت سنی ہے کہ جب فاطمہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، ماں کے پیٹ میں تھی، وہاں بھی ماں سے باتیں کر کے ماں کی تنہائی دور کرتی تھی۔ لیکن آج میرا جملہ ذرا مختلف۔ فاطمہ زہرا ماں کے ساتھ دربار رسالت میں آئیں، کب؟ جب ظہور امام ہوگا آئیں گی، لیکن 3 درباروں میں فاطمہ گئیں، جس میں پہلی دربار میں حاضری اور آخری دربار میں حاضری اکیلے تھی۔ بیچ والے دربار کی حاضری تھی ماں کے ساتھ۔ بیچ والا دربار کون ہے؟ اللہ کے رسول کا، وہ ابھی ہوا نہیں، کب ہوگا؟ جب ظہور امام، ٹھیک ہے نا۔ پہلا دربار آپ کو معلوم ہے کہ وہ پہلا کون سا دربار تھا کہ جہاں فاطمہ زہرا گئیں اور روتی ہوئی واپس آئیں۔ اور تیسرا اور آخری دربار کیا ہے؟ جہاں فاطمہ گئیں وہاں بھی روتی بھی گئیں، لیکن یہاں پہلے دربار میں روتی بھی نہیں گئیں، واپس روتی بھی آئیں۔ وہاں روتی بھی گئیں لیکن واپس شاید مطمئن ہو کے آئی۔ وہ کون سا دربار ہے؟ تیسرا۔ فاطمہ کی تیسری حاضری، دوسری کل پڑھی، تیسری آج پڑھ رہا ہوں، اور وہ ہے میدان قیامت میں۔ قیامت کا دن آ چکا ہے، اولین و آخرین جمع ہو چکے ہیں، تمام انبیاء اور اوصیاء بھی ہیں، تمام انسان بھی ہیں۔ ایک مرتبہ اعلان ہوگا کہ اے قیامت والوں، اے اہل محشر، اپنے اپنے سر جھکا کے آنکھیں بند کر لو، رسول کی بیٹی کی سواری اب آ رہی ہے۔ اب رسول کی بیٹی آ رہی ہے، خبردار نہ کسی کا سر اٹھا ہوا ہو، نہ کسی کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، کسی نامحرم کی نگاہ فاطمہ زہرا پہ نہ پڑے۔ منقول یہ ہے کہ یہ سنتے ہی سب کے سب اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، جس میں انبیاء بھی شامل ہیں، اور ایک مرتبہ کہا جائے گا اے میرے حبیب محمد، تم نے اپنی آنکھیں کیوں کھلی رکھی ہیں؟ اے میرے ولی علی، تم نے اپنی آنکھیں کیوں کھلی رکھی ہیں؟ پیغمبر کہیں گے بار الہ میری بیٹی ہے فاطمہ، علی کہیں گے بار الہ میری بیوی ہے فاطمہ۔ کہا جائے گا نا تم بھی آنکھیں بند کر لو، اس لیے نہیں کہ نامحرم میں دیکھنا نہیں، اس لیے کہ آج جس حالت میں فاطمہ آ رہی ہیں، اے میرے حبیب تم اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ نہیں سکتے، اے میرے ولی تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور فاطمہ اسی حالت میں آئیں جس حالت میں دنیا سے گئی تھی، یعنی کمر پہ کوڑے کا زخم ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، اس حالت میں فاطمہ آتی ہیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں پروردگارہ، منقول یہ ہے کہتی ہیں پروردگارہ میں اس وقت